बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे सवाल जवाब की एक नई वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में देने की कोशिश की है। और वीडियो के आखिर में एक सवाल आप हज़रात से किया जाएगा, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और वो इस्लामी सवाल होगा, दीनी सवाल होगा। और जो हजरात भी उस सवाल के सही जवाबात देंगे, तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में हमारी जो संडे सवाल जवाब की वीडियो आएगी, तो उसमें उन तमाम लोगों के नाम हम स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको। और इसी तरीके से उस सवाल का सही जवाब क्या है, अगर आप हजरात नहीं देंगे, तो आइंदा हफ्ते में मैं इंशाल्लाह उस वीडियो के अंदर उस सवाल का सही जवाब भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला सवाल हमने लिया है, शुमाइला खान पूछती हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस मोबाइल में कुरान करीम इंस्टॉल हो, वो हाथ से अगर गिर जाए, तो क्या वो आदमी गुनाहगार होगा या नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि ये देखिए, ये मोबाइल के अंदर हमारे जो भी कुरान करीम होता है, ये एक डिजिटल कुरान होता है। और ये ओरिजिनल कुरान जिस तरीके से हम और आप किताब की सूरत में पढ़ते हैं, उस तरीके से नहीं होता है। इसको डिजिटल, चाहे पीडीएफ की शक्ल में हो, चाहे वो ऐप की शक्ल में हो, वो एक तरह से डिजिटल में लिखा हुआ है, वो किताब की सूरत में आपके सामने नहीं है। तो जब तक वो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर आपने वो फाइल खोल रखी है या ऐप खुली हुई है, तो उस सूरत में तो उसका एहतराम करना बिल्कुल लाजिम और ज़रूरी है। और किसी भी तरह की बेअदबी उसकी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी तरीके से उसको छूने के लिए आपको वज़ू का होना भी ज़रूरी है। ये मसला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप समझ लें कि अगर कुरान करीम आप मोबाइल के अंदर देख करके पढ़ रहे हैं, तो देख के तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पेज पलटने के लिए अगर उसको टच करते हैं, छूते हैं, तो उसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। बगैर वज़ू के आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान करीम की ऐप या पीडीएफ फाइल खुली हुई है, उसके अंदर से आप पढ़ रहे हैं, और उस सूरत में मोबाइल गिर जाए या किसी भी तरीके से फिसल करके गिर जाए, या इसी तरीके से जो इसकी दूसरी शक्ल है कि मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल है, कुरान करीम इंस्टॉल है, लेकिन आपने उसकी फाइल को खोली भी नहीं है, बल्कि वो अंदर फाइल के अंदर कहीं पर बंद है, तो इस सूरत में मसला थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। और इस सूरत में उसको छूने-वूने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एहतराम उस सूरत में भी लाज़िम और ज़रूरी है। जब आपके मोबाइल में कुरान करीम है, तो उसको आप किसी भी तरीके से बेअदबी ना करें और एहतराम का लिहाज़ रखें। लेकिन अगर हाथ से फिसल कर के गिर जाए किसी भी तरीके से, तो उस सूरत में वो इंसान गुनहगार नहीं होता है। लेकिन फिर भी एहतराम का तकाज़ा ये है, और अल्लाह तबारक व तआला का चूँकि कलाम है, तो उसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख़याल करते हुए हमें अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार भी कर लेनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए आइंदा से कि किसी भी तरीके से उसकी बेअदबी ना हो। अगला सवाल शबाब अहमद साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर किसी को वक़्त की तंगी हो, कहीं सफ़र पे जाना हो और फ़जर की नमाज़ छूट गई हो, तो क्या जो फ़जर की नमाज़ के बाद जो मकरूह वक़्त शुरू हो जाता है, तो उस मकरूह वक़्त के अंदर इस नमाज़ को पढ़ सकते हैं या नहीं? और अगर उस किसी ने पढ़ ली है, तो वो नमाज अदा होगी या नहीं होगी, दोबारा अदा करनी होगी? तो इसका जवाब ये है कि आपने चूंकि नमाज जो पढ़ी है वो मकरूह औकात में पढ़ी है, और मकरूह औकात में जो भी नमाज पढ़ी जाए, चाहे आप उस दिन की कज़ा नमाज पढ़ें, तो भी वो नमाज नहीं होती है सिरे से। उस नमाज को आपको दोबारा लौटाना, दोबारा पढ़ना बिल्कुल लाजिम और ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपके साथ कोई मजबूरी है, या आपकी मिसाल के तौर पर ट्रेन छूटने वाली है या फ्लाइट छूटने वाली है, और वक़्त बिल्कुल नहीं है, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप उस नमाज को आप सफ़र में ही अगर मौका हो तो सफ़र में पढ़ लें, या अगर सफ़र में मौका ना हो, तो जब सफ़र से आप मंज़िल पर पहुँच जाएँ, या जब आप वापसी आ जाएँ अपने घर पर, तो उस सूरत में आप उस नमाज की क़ज़ा कर लें। लेकिन मकरूह वक़्त में पढ़ने से नमाज अदा नहीं होती, ये बिल्कुल वाज़ेह मसला है। और उस वक़्त में अगर किसी ने नमाज पढ़ ली है, तो उस नमाज को दोबारा लौटाना भी ज़रूरी होता है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है, जो इसी से मुतल्लिक़ और कुछ करीब ही सवाल है, वो ये है कि अगर किसी इंसान को सफ़र पर जाना हो, तो क्या वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, यहाँ पर 2 शक्लें हैं। पहली शक्ल तो ये है कि नमाज का वक़्त शुरू हो चुका है, और नमाज का वक़्त शुरू होने के बाद आपको कहीं जाना है सफ़र पर, और मस्जिद के अंदर अभी जमात नहीं हुई है, मस्जिद के अंदर नमाज अभी नहीं हुई है। तो उस सूरत में अगर आपको लंबे सफ़र पर कहीं जाना है और नमाज का वक़्त शुरू हो चुका है, तो आप नमाज पढ़ करके उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन दूसरी शक्ल जो यहाँ पर ये है कि अभी नमाज का वक़्त शुरू भी नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर ज़ोहर का वक़्त जो है 12 बजे शुरू हो रहा है,
اور آپ کو 11 بجے سفر کرنا ہے، ابھی ظہر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے آپ سفر کر رہے ہیں، تو آپ بیفور ٹائم نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا، اور اس صورت میں نماز پڑھنے سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا وقت ابھی داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور شرائط نماز میں سے نماز کے وقت کا ہونا بھی ہے، جو نماز کی 7 شرائط ہے ان میں سے ایک نماز کا وقت کا ہونا بھی ہے۔ اگر آپ نماز کے وقت سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ وہاں پر سفر کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی مجبوری آپ کے سامنے ہے، تو جیسا کہ میں نے پیچھے بھی بتایا کہ آپ سفر کے اندر آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یا اگر سفر میں کسی طرح کوئی دقت یا پریشانی ہے، یا موقع نہ مل رہا ہو، یا حالات ایسے نہ ہو کہ آپ نہیں پڑھ پاتے ہوں، تو اس صورت میں آپ اپنی منزل پر جب پہنچ جائیں تو وہاں جا کر اس نماز کی قضا کر لیں، یا جب آپ وہاں سے واپس آ جائیں تو اس کے بعد اس نماز کی قضا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت کے داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، مسجد کی جماعت سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور مسجد کے اندر ابھی جماعت نہیں ہوئی ہے تو یہ اس کا واضح مسئلہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا سوال محمد سعد پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی حائضہ ہو، یعنی اس کا پیریڈز ٹائم چل رہا ہو، تو اس صورت میں اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض اور ماہواری کی حالت میں، یعنی جس لڑکی کا پیریڈز ٹائم چل رہا ہو، تو اس صورت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح کے ہونے یا نہ ہونے میں اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ لڑکی حیض سے پاک ہو، ماہواری سے پاک ہو۔ ہاں، اس صورت میں قرآن کریم کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، روزے وغیرہ رکھنا، یہ کچھ عبادات جو ہے وہ چیزیں منع ہے، وہ چیز آپ نہ کریں، لیکن نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کے ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز، لڑکی کے جو گارجین ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں یا اس کے والدین ہیں، وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب شادی کی یا نکاح کی تاریخ رکھیں تو وہاں پر اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ لڑکی کا جو ہے حیض کا وقت تو شروع نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ پیریڈز ٹائم میں لڑکیاں جسمانی اعتبار سے بھی بہت کمزور ہو جاتی ہیں، اور ان کے بدن میں کئی طرح کی تکلیف اور درد وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں اگر اس کا نکاح ہو رہا ہے اور پھر رخصتی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ پریشانی اور دقتیں آ سکتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ والدین کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب نکاح کا وہ وقت طے کر رہے ہوں تو اس سے پہلے لڑکی کا وقت معلوم کر لیں کہ کب اس کا پیریڈز ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اور کب اس کا ختم ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے وقت متعین کریں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلا سوال حافظ عبد الملک صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کی جھوٹی چیز کا استعمال کرنا، کھانا یا پینا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میاں بیوی کا جھوٹا یہ کھانا پینا یہ تو بالکل جائز ہے، بلکہ افضل بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کئی ساری حدیث میں آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے یا دودھ پیتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس جگہ پر پانی پیتی تھی یا دودھ پیتی تھی جس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ لگا کر پیتے تھے، اور یہی کام سیم یہی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب پانی پی کر کے گلاس یا کٹورا جو رکھ دیتی تھی تو وہیں پر سے منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے، اور اس سے سنت سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے محرم جو بھی ہے، آپ کے گھر میں جو بھی محرم ہے، رشتے میں جو بھی محرمات ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو ان تمام کا جھوٹا کھانا پینا یہ تمام چیزیں بلا کراہت جائز ہے، لیکن غیر محرم سے اور اسی طریقے سے اسٹرینجر سے، جو انجان بندے ہیں، ان چیزوں سے چونکہ فتنے کا خوف ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے انجان لوگوں کا جھوٹا کھانا پینا یہ مکروہ بتایا گیا ہے۔ انجان لوگوں کا جھوٹا جو ہے وہ کھانا پینا نہیں چاہیے، خاص طور سے جب آپ سفر پر ہوں۔ سفر میں آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کئی جگہ پر لوگ دوسروں کو کوئی چیز کھلا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب ان کو نشہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سارا سامان وغیرہ چھین لیتے ہیں، موبائل وغیرہ، پیسے وغیرہ، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ تو خاص طور سے جب آپ سفر پر ہوں یا کہیں باہر ہوں تو ایسی جگہ پر تو کسی غیر کا جھوٹا، یا ویسے بھی اگر وہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے تو کھانے پینے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ کو جانی اور مالی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جب آپ گھر پہ ہیں تو محرم جو بھی ہے ان سب کا جھوٹا کھانا پینا جائز ہے، اور غیر محرم جو ہے ان کا جھوٹا کھانا اور پینا یہ مکروہ بتایا گیا ہے، چونکہ اس کے اندر بھی فتنے کا اندیشہ ہے، فتنے کا خوف ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال محمد سفیان عطار صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے کس خطے میں بھیجا گیا تھا، آسمان سے اتارا گیا تھا؟ وہ جگہ آج کے دور میں کون سی ہے اور وہ کہاں پر واقع ہے؟
اور آج سے کتنے برس قبل حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا؟ تو آپ اس کا جواب دیکھیں، روح المعانی کے اندر اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے سرندیپ نامی جگہ پر ایک کوئی پہاڑی ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، اور یہ جگہ جو ہے ابھی فی الحال موجودہ وقت میں سری لنکا کے اندر واقع ہے، اور مورخین کے اندازے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو موجودہ وقت سے تقریباً 7,000 سال پہلے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ آپ اگر اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں، حوالہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں فتویٰ نمبر 819 پر اور جواب نمبر 12,629 پر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آخر میں ایک سوال آپ سے کیا جائے گا کہ اس سوال کا جواب آپ کو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ بالکل آسان سا سوال ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اگر آپ حضرات نہیں دے پائیں گے صحیح جواب تو انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے میں ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، اور اسی طریقے سے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی میں انشاءاللہ ضرور پن کر دوں گا۔ امید ہے آپ حضرات کے تمام سوالات حل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کی کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات کو بھیج دیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آپ کے سوالات کو ضرور کور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے جوابات ویڈیو کے سنڈے سوال جواب کی جو ویڈیو آئے گی اس میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اسی طریقے سے دینی اور علمی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کر کے اس پہ بہت ساری دین کی معلومات سے متعلق ویڈیوز ڈلی ہوئی ہیں، آپ وہاں جا کر بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔